کپڑا بھی پہنچایا ہو. اس لیے اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں رہے, حد سے نہ گزر, دائرہ ذات میں رہے, ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا, یہی تیری اوقات ہے, اوقات میں رہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک شب ہم چل رہے تھے, دل میں کچھ ارمان تھے, چند قدم آگے بڑھے, سامنے قبرستان تھے, ایک قبر پہ پاؤں پڑے, اس کے یہ بیان تھے, اے چلنے والے سنبھل کے چل, ہم بھی کبھی جوان تھے. تو یہ رمضان ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں نصیب نہ ہو, موت مجھ اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لے, اور موت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری رمضان رکھا ہو, اس رمضان کے اندر ہم اپنے تعلقات بھی دیکھیں, حقوق العباد بھی دیکھیں, حقوق اللہ بھی دیکھیں. حقوق العباد میں دیکھیں کسی کے لیے میرے دل کے اندر بغض تو نہیں ہے, کسی کے لیے میرے دل کے اندر کینہ تو نہیں ہے, چھوڑ دیں اس کینہ کو, نکال دیں اس کینہ کو. انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی کر کے خوش نہیں رہ سکتا ہے. انسان وہی خوش رہ سکتا ہے کہ جس کا دل صاف ہو. جس کا دل صاف نہ ہو کسی کے لیے, وہ اپنی ہی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. حاسد کو کسی کو جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, حاسد اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے. اس لیے رمضان کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر بھی کینہ رکھنے والے شخص کو معاف نہیں فرماتے ہیں. اور رمضان کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, انہوں نے ایک سٹیج تک پہنچایا, اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو ان کا خیال رکھا جائے, ان کی محنت سماجت کی جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہم سے نہ جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں. یہی میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو میرا اور آپ کا. کئی سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. لوگوں, یہ مکین بدلتا رہتا ہے, مکان اپنی جگہ رہتا ہے. یہ جو مکان ہے اس کو ہم کئی عرصوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ مسجد ایک مکان ہے, اس کو ہم کئی عرصوں سے دیکھ رہے ہیں. لفظ کے اعتبار سے ایک مکان ہے کہ اس جگہ پر کئی سارے ایسے لوگ دیکھے تھے جو آج نظر نہیں آ رہے. اس لیے مکین بدلتے رہتے ہیں, مکان اپنی جگہ رہتے ہیں. لہذا ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے, ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, ہم نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے, ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری کی طرف جانا ہے. اگر ہم میں سے کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے والد یا اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں, تو اپنی والد اور والد کو راضی کرنا ہے. یہ اس مہینے کا مقصد ہے. اور اس مہینے کی وجہ سے اگر انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے, جہاں سے چلے تھے اگر عید والے دن اسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر دوائی استعمال کرتے رہیں اور ساتھ پرہیز نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, دوبارہ اسی جگہ پر آ جائیں گے. لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کب ہماری موت آ جائے. دیکھیں, ایسٹیمیٹڈ یعنی جتنی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو آج کل زندگیاں تقریباً 60 سال یا 65 سال یا 70 سال تک جا رہی ہیں. میں سوچوں کہ میری تقریباً 29 سال اگر عمر ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ میں اور کتنا زندہ رہوں گا, یا زیادہ سے زیادہ اور کسی نے کتنا زندہ رہنا ہے. تو اس لیے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا جائے. یہ انتہائی مختصر سی زندگی ہے. اگر زیادہ بھی عمر ہو گئی, بزرگ ہو گئے تو کتنا زندہ رہیں گے؟ 40 سال 50 سال, اس کے بعد پھر جانا تو قبر کے اندر ہے. لہذا اس رمضان کی قدر کریں, اس رمضان کے اندر اپنے رویوں کو تبدیل کریں, اپنے اخلاقیات کو تبدیل کریں, اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کریں, تاکہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے تبدیلی کا موقع ثابت ہو. بہت گناہ کر لیے, اللہ تعالیٰ کو کہیں بہت گناہ کر لیے, اے مولا کریم بڑا گناہ گار ہوں میں, لیکن اس رمضان کے طفیل اے مولا کریم مجھے معاف فرما دے. آج سے ہی شروع کرنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا کہ اے مولا کریم میں گناہ گار بندہ ہوں, میں سیاکار بندہ ہوں, مجھے تو معاف فرما دے. ہو سکتا ہے ہمیں یہ رمضان بھی نصیب نہ ہو, یہ رمضان بھی ہمارے قسمت اور نصیب میں نہ ہو, ہم نے اس سے بھی پہلے چلے جائیں. لیکن یہ اگر نصیب میں ہو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اے مولا کریم ہمیں یہ رمضان بھی نصیب فرما, ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت نصیب فرما, اور ہمیں یہ رمضان نصیب فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے لیے جنتوں کو بچھایا گیا، جن کے لیے آسمانوں کے راستے آسان کیے گئے، جن کے لیے آسمان زمین کو تخلیق دی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مولا کریم مجھے اس رمضان کی برکتیں نصیب فرما دے، مجھے اس رمضان تک پہنچا دے۔ لہٰذا مجھ اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، مجھ اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے اقوال کے لحاظ سے، اپنے اطوار کے لحاظ سے، اپنے اخلاقیات کے لحاظ سے، اپنے رہن سہن کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے، اپنے دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ یا رکھ رہے ہیں ہم، یا اس کے لیے ایک محبت رکھ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ ان چیزوں کو سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آخری موقع ہو رمضان کا، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع رمضان کا نہ آئے۔ اللہ پاک مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔